أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا صدق الله العظيم. مساجد جو اہل ایمان کے دلوں کا مرکز ہے، عبادت کا مرکز ہے، اس کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث، قرآن حکیم کی بے شمار آیات ہیں۔ مسجد کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ آج آپ کو ایک وظیفہ میں مسجد کے متعلق ایسا بتلاؤں گا، مختصر، نہایت مختصر۔ اگر اس وظیفے کو آپ کثرت کے ساتھ کریں گے تو آپ کو 3 نعمتیں ملیں گی۔ 3 نعمتیں۔ پہلی نعمت یہ ملے گی کہ آپ منافق نہیں ہوں گے اللہ کے نزدیک۔ منافق نہ ہونا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، قیامت کے دن منافق دوزخ کی تہ میں ہوں گے، یعنی سب سے نیچے جو کوئلہ ہوتا ہے، ایندھن ہوتا ہے، کتنا دہکتا ہے، منافق کو نیچے آگ جلنے کا باعث بنے گا جہنم کی۔ منافق نہیں ہوں گے۔ دوسرا، آپ کی اولاد سرکش، آوارہ، بیرا روی کا شکار، آپ کی نافرمان نہیں ہوگی۔ اور تیسری جو نعمت ہے، اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، عزت نہیں ہے، اس کو ترقی وسعت نہیں ہے، اللہ اس کو اولاد بھی دے گا، ترقی بھی دے گا اور عزت بھی دے گا۔ اس کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ آج ہمارے لوگوں کو مسجد صرف نماز کے لیے نظر آتی ہے، بس گئے جی، وضو کیا، نماز پڑھی، بس نکل آئے۔ نہیں، قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ لفظ یاد رکھیں، پڑھیے سارے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، فرمایا مسجدیں صرف اللہ کے لیے ہیں، اللہ کی، کسی مسلک کی نہیں ہے، کسی فرقے کی نہیں ہے، کسی جماعت کی نہیں ہے، کسی تحریک تنظیم کی نہیں، مسجد صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ زمین کو اللہ نے میرے لیے، پوری کائنات کی زمین کو مسجد بنا دیا۔ کوئی چند اینٹوں کی زمین جو اینٹوں میں مقید کر دی جائے وہ خالی مسجد نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ فضلت علی الانبیاء ب6، مجھے انبیاء پہ 6 چیزوں کی فضیلت ملی ہے، ان میں ایک یہ ہے کہ پوری کائنات میرے لیے مسجد ہے۔ جہاں مسلمان بیٹھ جائے مصلی بچا کے وہ مسجد ہے۔ لیکن یہ جو عبارت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو انسان مسجد میں کثرت کے ساتھ آتا جاتا جس کو دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے گا۔ دوسری حدیث میں فرمایا کہ مسجد میں مومن ایسے خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، اور منافق ایسے تڑپتا ہے جیسے مچھلی خشکی میں تڑپتی ہے۔ اب یہ وظیفہ دیکھیے مختصر۔ پہلا، جب آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ مسجد کی دعا پڑھ کے اندر داخل ہو کر 3 بار یہ جملہ کہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اور اتنا جملہ ہے۔ کیا کہیں گے؟ مشکل ہے کوئی؟ آپ کو ترجمہ تو آ گیا نا اس کا کہ مسجد کس کے لیے ہے؟ پھر آپ کا ذہن عالی ہو جائے گا، فرقہ واریت بھی نہیں ہوگی، تعصب بھی نہیں ہوگا، کوئی اختلاف بھی نہیں ہوگا، کوئی آپ کے اندر جو ہے جماعت کی خلش بھی نہیں ہوگی۔ آپ کا ذہن ہوگا کہ مسجد تو اللہ کی ہے۔ اب انسان کا تعلق کس سے جڑتا ہے؟ تو منافقت تو ختم ہو گئی، نکل گئی نا منافقت۔ منافقت یہی ہوتی ہے دوغلی پرست، کہ کسی کے سامنے اور اندر سے۔ تو آپ نے جب کہا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ 3 بار، آپ منافق نہیں ہوں گے۔ یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مومن کی شفاعت کریں گے، منافق کی شفاعت نہیں کریں گے روز محشر۔ منافق کی قبر میں کھڑے ہونے کا حکم نہیں دیا، قبر میں بھی کھڑے نہیں ہونا۔ وَلَا تُصَلِّ
دعا بھی نہیں کرنی، ولا تقم علی قبری، اس کی قبر پہ کھڑے بھی نہیں ہونا میرے نبی، آپ نے بھی اس کے لیے دعا نہیں کرنی ہے۔ حضور کو اللہ نے کہا سورۃ توبہ کے اندر۔ تو دوسری نعمت، جس کے گھر میں تنگ دستی ہے، غربت ہے، وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرے۔ آپ نوٹ کر لیں، بوڑھی عورت جھاڑو دیتی تھی، حضور اس کے دروازے پہ، حضور اس کی وفات کا سن کے اس کی قبر میں چلے گئے، صحابہ غصہ کیا، مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا جی وہ تو غریب عورت تھی، بدو ٹائپ عورت تھی، حبشیہ تھی، کالی، بوڑھی، لاچار۔ فرمایا اس کی وقت اللہ کے نزدیک اتنی ہے، تم کیا جانو، میں محمد جانتا ہوں۔ اس کی قبر پہ جا کے جنازہ پڑھا۔ مسجد میں جھاڑو دینے والے کے غم جھڑتے ہیں، مسجد میں صفائی کرنے والے کی بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ آپ کو لا علاج بیماری ہے، آپ کو پریشانی ہوگی، گھر میں آپ کو پریشانی آ جائے، آپ سیدھے مسجد میں جائیں، جھاڑو دیں، صفائی کریں، وضو خانہ صاف کر دیں۔ آپ نوٹ کر لیں، آپ کی پریشانیاں بھی ختم ہوں گی، آپ کے مسائل بھی حل ہوں گے۔ جہاں کے لوگ درگاہوں پہ جھاڑو دیتے ہیں، جن کی قرآنی کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ کے ولی نیک لوگ ہیں، ان کی جو ہے ان کا مقام مرتبہ مسلم ہے، لیکن اصل چیز کیا ہے؟ مسجد۔ تو دوسری چیز یہ بتائیں، تیسری اولاد نہیں ہے، آفس میں آپ ترقی چاہتے ہیں، کاروبار میں ترقی چاہتے ہیں، آپ کو جاب نہیں مل رہی، آپ مسجد میں جا کے جھاڑو دیں، صفائی کریں، آپ اللہ کا گھر صاف کریں گے، اللہ آپ کا دل صاف کر دے گا۔ نہیں کرے گا؟ آپ کے گھر میں کوئی آگے کام کرے تو آپ خوش نہیں ہوتے؟ اور جب آپ اللہ رب العالمین کے گھر میں جا کے کام کریں گے تو آپ کس کے نوکر ہوں گے؟ تو اللہ کی نوکری پہ تو ہمیں فخر ہے نا۔ تو آج لوگ یہ کام حقیر سمجھتے ہیں۔ تو اولاد نہیں ہے، میرے پاس اکثر لوگ آئے، اولاد نہیں ہے، میں وظیفے بتاتا ہوں، تعویذ اگر دے دیتے ہیں، لیکن اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے، اپنے سے نہیں۔ تو ساتھ ان کو جب کہا کہ کبھی مسجد میں جھاڑو دے دیں، جا کے صفائی کر دیں، تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اولاد بھی عطا فرما دی، ان کو رزق بھی عطا فرما دی۔ تو یہ کتنا مختصر عمل ہے۔ اچھا، ہر نماز کے بعد اگر آپ 3 بار یہ جملہ پڑھیں گے تو آپ کی عزت کبھی کم نہیں ہوگی۔ یہی جملہ کون سا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ کوئی بہت مشکل کام پھنس گیا ہے تو آپ پوری آیت کو پھر پڑھیں 40 دن تک۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ 111 بار 40 دن عشاء کے بعد پڑھیں، اول آخر درود شریف 3 3 بار۔ سورہ جن 29واں پارہ یہ آیت کریمہ موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے گھر میں کسی غیر کو نہ پکارو۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔